بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت دہم کے حوالے سے ادا جعفری کی غزل کی تشریح کر رہے ہیں۔ ادا جعفری اردو غزل کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کی غزل جماعت دہم کے نصاب میں شامل ہے۔ تو غزل کی باقاعدہ تشریح کرتے ہیں۔ جی، ہمارے پاس شعر نمبر 1 ہے جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے۔ جی، شاعرہ ادا جعفری اس شعر میں اپنی عزیز ہستی کے حوالے سے کہتی ہیں کہ کاش اس کے لبوں پہ میرا نام آئے، کبھی وہ مجھے میرے نام سے پکارے تو اس بے قرار دل کو تھوڑی سی خوشی مل جائے، کیونکہ عاشق صادق ہمیشہ اپنے ستمگر محبوب کی توجہ کا طالب رہتا ہے، کیونکہ ہماری اردو شاعری میں محبوب کا جو کردار ہے وہ بے پرواہی اور بے مہری برتنا ہے۔ ہمیشہ وہ عاشق صادق سے بے پرواہی برتتا ہے اور کبھی بھی اس کی جانب نظر کرم نہیں کرتا۔ تو یہ بھی اس حسین کی ایک ادا ہے، کیونکہ وہ ناز و ادا سے کام لیتا ہے اور اس طرح سے وہ عاشق صادق کو تڑپ اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار رکھتا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش محبوب ہستی کی طرف سے کچھ خوشی یا سکون اسے ملے، کم از کم وہ اپنے لبوں سے اس کا نام ہی لے لے۔ تو یہاں اس شعر میں بھی ایک دل کی شدتوں سے ایک تمنا کی گئی ہے کہ کاش اس کے لبوں پہ میرا نام ہی آ جائے اور اس طرح سے میرے دل کو کچھ تسکین مل جائے۔ کاش کہ وہ بے شک مجھے کسی اچھی انداز میں نہ پکارے، کاش کہ وہ کسی الزام تراشی کے حوالے سے ہی میرا نام اپنے لبوں پر لے آئے، لیکن کم از کم اس کے خوبصورت لبوں سے میرا نام تو ادا ہو جائے، تو یہی ایک چیز میرے دل کو سکون بخش دے گی۔ تو کم از کم کاش کہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے زندگی میں کہ اس کے حسین ہونٹوں پر میرا نام آئے۔ جی، تو اس حوالے سے ایک شعر دیکھیے گا۔ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی، یعنی کم از کم ہم سے تعلق تو برقرار رکھو، چاہے اس میں ہمارے لیے محبت ہو یا نہ ہو۔ جی، اس کے ساتھ ہی اس غزل کا شعر نمبر 2 ہمارے پاس ہے۔ جی، حیراں ہے لب بستاں ہے دل گیر ہے غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ جی، بہت خوبصورت ایک مثال کے ذریعے سے شاعرہ نے اپنی بات واضح کی ہے۔ کیا کہتی ہیں کہ ایک منفرد سا لہجہ انہوں نے اپنایا ہے کہ چمن کی کلیوں کے ہونٹ بند ہیں، مطلب یہ کہ یہاں پہ انہوں نے لب بستہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد ہے بند ہونٹ، دل گیر سے مراد ہے غمزدہ یا دل کو دکھ دینے والا، غنچے کلی کو کہتے ہیں۔
تو کلی تو ویسے ہی جو ہے وہ ابھی منہ بند ہے، اس لیے یہاں پہ شاعرہ نے اس منہ بند کلی کو اداسی سے تعبیر کیا ہے، غم سے تعبیر کیا ہے، اور کلی جب کھلتی ہے، پھول بنتی ہے، تو سمجھیں کہ وہ کھلکھلا اٹھتی ہے۔ تو یہاں پہ کلیوں اور غنچوں کے حوالے سے شاعرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی شاید میرے ہی دکھی دل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو کیا کہتی ہیں کہ چمن کی کلیوں کے ہونٹ بند ہیں، وہ اداس ہیں، کاش کہ تو خوشبو کی زبانی ہی کوئی پیغام بھیج دے۔ اب دیکھیے کہ ہجر کا دور، جدائی کا دور، تلخیوں اور کٹھنائیوں سے، مشکلات سے پر ہوتا ہے۔ شاعرانہ عاشق کے لیے یہ عرصہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اسے دنیا کی ہر شے اداس اور غمزدہ دکھائی دیتی ہے۔ بقول ناصر: دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کا اپنا دل اداس ہو تو پھر اسے دنیا کی ہر شے اداس دکھائی دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی شاعرہ کو بھی باغ کی کلیاں تک اداس نظر آتی ہیں، گویا ان جدائی کے، ان ہجر کے لمحات میں ہر چیز شاعرہ کے غم میں شریک ہے، حتیٰ کہ شاعرہ کے اداس دل کو، یعنی دل کا جو غنچہ ہے وہ بھی نہیں کھلا نا، دل کی کلی بھی بند ہے، تو اس دل کے غنچے کی اداسی دیکھتے ہوئے جو باغ کی کلیاں ہیں وہ بھی ایک طرح سے شاعرہ کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو اس لیے وہ اس عزیز ہستی سے، اپنے محبوب سے فریاد گناہ ہے، فریاد کرتی نظر آ رہی ہیں کہ اگر وہ خود آنے کی زحمت نہیں کرتا تو کم از کم کسی قاصد کے نام ہی کوئی ایسا پیغام بھیج دے کہ جس میں اس کے لیے کوئی امید چھپی ہو، تاکہ میرے دل کے غنچے کے ساتھ ساتھ چمن کی کلیاں بھی خوشی سے کھل اٹھیں، کہ اگر کوئی قاصد، چاہے وہ خوشبو ہی ہو، تو خوشبو کی زبانی ہی وہ کم از کم اپنی آمد کا کوئی پیغام بھیج دے، تو شاید اس دکھی دل کی تسکین کا سامان ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک خوبصورت شعر دیکھیے گا: قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 3 ہمارے پاس ہے: لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ جی، تو شاعرہ یہاں پہ مایوسی اور اداسی سے دو چار دکھائی دیتی ہیں کہ لمحات مسرت یعنی خوشیوں کے لمحات، خوشیوں کی گھڑیاں بھی اب میرے تصور میں نہیں آتی، گریزاں ہیں، یعنی انکار کرتی ہیں، میرے ذہن میں اب خوشیوں کے لمحات بھی نہیں آتے، یعنی اگر میں سوچنا بھی چاہوں تو وہ خوشیوں بھرا دور جو ماضی کا دور تھا وہ بھی کبھی میرے ذہن میں نہیں آنے پاتا، بلکہ کیا یاد رہتا ہے، صرف پریشان کن اور غم زدہ گھڑیوں کی یاد ہی ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ جی، تو زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، کبھی خوشی آپ کے پاس ہوتی ہے اور کبھی غم سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن بدقسمتی سے شاعرہ کی زندگی غم و الم سے دو چار رہی کہ اب وہ
سکھ اور مسرت کا مفہوم بھول چکی ہیں. اب ان کی لغت میں، یعنی ان کی زندگی کی لغت میں، زندگی کی ڈکشنری میں دکھ اور سکھ یکساں ہو چکے ہیں. یعنی ان کے لیے اگر خوشی زندگی میں آ بھی جائے تو تب بھی انہیں وہ خوشی سے خوش نہیں ہو سکیں گی. تو اب اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ اگر میں سوچنا بھی چاہوں تو یہ خوشیوں بھرے لمحات میرے تصور میں آنے کا نام ہی نہیں لیتے. یعنی میں ان کو جو ہے ان کا تصور ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ اب زندگی نے ایسے دن دکھائے ہیں کہ مجھے غم اور رنج کے ہی پل یاد رہتے ہیں، اور اس کے سوا کچھ تصور میں نہیں آنے پاتا. تو وہی مثال ہے جیسے غالب نے کہہ رکھا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں. یعنی غم اور خوشی برابر ہو چکے ہیں، یکساں ہو چکے ہیں. اب غم دوراں اور غم جاناں کے ہاتھوں شاعرہ انتہائی رنجیدہ ہیں کہ اب خوشیوں کا کوئی زندگی میں تصور نہیں، اور غم ہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے. تو اس طرح سے وہ بہت زیادہ اداسی اور پریشانی سے دوچار ہیں. خوشیوں کا کوئی تصور ان کے ہاں اب نہیں رہا. جی کیا کہتی ہیں کہ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے گویا، ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. جی غزل کا شعر نمبر 4 ہمارے سامنے ہے. جی کہتے ہیں کہ تاروں سے سجا لیں گے راہ شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے. جی ادا جعفری کا انتہائی خوبصورت شعر، جس میں انہیں اپنی محبوب ہستی کی آمد کا شدت سے انتظار ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کے شہر کو ستاروں سے آراستہ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ صبح کی بجائے شام کو ہی کیوں نہ آئے. اب یہاں پہ انہوں نے کچھ استعاروں کے ذریعے سے اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ عزیز ہستی کا دیدار ایک سچے عاشق کی دلی تمنا اور حاصل مقصود ہوتا ہے. شہر تمنا سے ہم دل بھی مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ دل ہی خواہشات کا مرکز ہوتا ہے، اور دل کی بستی میں رونق اور خوشیاں تبھی بکھرتی ہیں کہ جب محبوب کے آنے کی خوشخبری ملتی ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب اس کے آنے کی خبر ہوگی تو ہم تاروں سے اپنے اس دل کے شہر کو، اپنے شہر تمنا کو سجائیں گے، حتیٰ کہ ظاہری طور پر ہم اس کے قدموں میں ستارے بچھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. مطلب ہر چیز کو ہم آراستہ کر دیں گے، لیکن وہ آئے تو صحیح. اب شام سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اگر تم اس وقت ہم پہ نظر کرم نہیں کر سکے تو کم از کم اس وقت جب زندگی کی شام ہونے کو ہے تو کچھ مہربانی سے کام لے لو. کیونکہ شام سے مراد آپ لے سکتے ہیں کہ جب زندگی کا عرصہ جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے. تو شاعرہ یہی کہتی ہیں کہ اگر تم نے ہم پہ پہلے کچھ مہربانی نہیں کی تو کم از کم اس کڑے وقت میں کچھ جو ہے وہ ہم پہ نظر کرم کر لو. ہم تو کب سے اپنی آنکھیں فرش راہ کیے بیٹھے ہیں. جی شعر نمبر
5 ہمارے پاس ہے. کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے بھی چلے تیرے در و بام ہی آئے. جی اگر آپ کو اندازہ ہو تو اس خوبصورت غزل کو ایک مشہور ہمارے گائک استاد امارت علی خان نے اس کو گایا اور بڑی خوبصورتی سے گایا. اگر آپ چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں اور لطف لے سکتے ہیں. جی شاعرہ اس شعر میں کہتی ہیں کہ کوئی ہم سے بے وفائی یا کج ادائی کا شکوہ کیسے کر سکتا ہے کہ ہم تو جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہمیں تمہاری جانب لے آتا ہے. کیونکہ جس راہ سے بھی ہم چلیں، جو راستہ اختیار کریں، وہ ہمیں تیری طرف لے آتا ہے. تیرے دروازے پر ہی ہم پہنچ جاتے ہیں. لگتا ہے کہ ہماری منزل مقصود یہی ہے. ہم تیرا در چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی میں ہم نے تو صرف ایک ہی انداز سیکھا کہ محبت میں بھی توحید کے ہم قائل رہے. تو تیرا در چھوڑ کے تو ہم کہیں جانے والے نہیں. تو بقول فراز، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، بس ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا. تو یہاں بھی شاعرہ کا کہنا کچھ ایسا ہی ہے کہ شاعرہ کے بقول میرے ہم سفر عشق کے راستے کی صعوبتوں سے بچانے کی ہر تدبیر کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں اس عشق کے مشکل راستے سے بچوں، یا اس راستے کی جو کٹھنائیاں ہیں، تلخیاں ہیں، اس سے مجھے دور ہونے کا موقع مل جائے. لیکن کیا کیجئے کہ ان ہم سفروں کی بھی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اور جتنا وہ مجھے سکون پہنچانے کے لیے تدابیر اختیار کرتے ہیں، راستے چنتے ہیں، تو ان کا کوئی جو ہے وہ طریقہ اور تدبیر جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتی. کیونکہ میری تو زندگی ہی صرف اور صرف تجھ سے وابستہ ہے. چاہے کوئی راستہ ہو، چاہے کوئی تدبیر ہو، وہ تو ہمیں تم تک ہی لے آتی ہے. کیونکہ میری زندگی ہی تجھ سے وابستہ ہے، تو میں اپنے ہم سفروں کا گلہ کیوں کروں؟ کیونکہ میری منزل مقصود تو تمہاری ہی ذات ٹھہری ہے. جی ناصر کاظمی نے کیا خوبصورت شعر کہہ رکھا ہے کہ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو. جی غزل کا شعر نمبر 6 دیکھیے گا، کیا کہتی ہیں اس میں شاعرہ. تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے. جی دیکھتے ہیں اس کی وضاحت کہ اس شعر میں انہوں نے کون سا موضوع اپنایا ہے. جی کیا کہتی ہیں کہ ہم منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مایوس ہو کر بیٹھ چکے ہیں، لیکن یقین یہی ہے کہ ناکامی سے دو چار جذبے ہی ہمیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے. سرے کوئے تمنا، کیا کہتے ہیں کہ ہم امید کے سہارے، خواہش کے سہارے، اس خواہش کے سہارے کہ جو محبوب سے وابستہ ہے، تو ہم اسی کے سہارے اور اپنے جذبہ عشق کے سہارے اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے. جی زندگی میں کبھی کبھار پے در پے
ناکامیاں، مسلسل ناکامیاں انسان کو تھکا دیتی ہیں، کیونکہ جب نتیجہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم وفا کرتے ہیں اور ہماری وفا اور ہماری ریاضتوں کا، ہماری انتھک محنت کا صلہ توقعات کے مطابق نہ ملے تو پھر سفر جو ہے وہ مزید کٹھن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر آگے بڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ لیکن شاعرہ جیسے لوگ اپنی خوش کن امید، اچھی امید اور جوش و جذبے کے تحت آخر کار اپنی منزل کو چھو لیتے ہیں، اور یہی احساسات زندگی میں آگے بڑھنے اور اس زندگی کی جنگ کو جیتنے پر آمادہ رکھتے ہیں، اور اس طرح سے پھر انسان اپنی زندگی میں چاہے وہ کچھ بھی ارادہ یا کوئی بھی مقصد رکھ کے آگے بڑھ رہا ہو تو آخر کار اپنی منزل کو پا ہی لیتا ہے۔ تو شاعرہ کو بھی اپنے اس جذبہ عشق میں سرخرو ہونے کا پورا یقین ہے۔ جی، اس حوالے سے شعر دیکھیے گا کہ خود اپنے عزم سے راہیں بنانا پڑتی ہیں، مقام شوق کا رستہ ہوا نہیں کرتا۔ جی، انتہائی خوبصورت موضوع۔ غزل کا شعر نمبر 7 ہمارے سامنے ہے۔ کیا کہتی ہیں اس میں ادا جعفری کہ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں انہوں نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، چنانچہ یہ غزل کا مقطع ہے۔ تو شاعرہ کہتی ہیں کہ جذبہ عشق میں اگر عشاق اپنے انجام یا اس عشق کے نتیجے پر غور کریں تو پھر اس جذبہ عشق کا بھرم قائم نہیں رہ سکے گا۔ دشت جنوں، دشت کہتے ہیں صحرا کو، اس صحرا میں جنوں کی حالت میں، دیوانگی کی حالت میں جو عشق کے متوالے ہیں وہ ٹھہرتے ہیں، جیسے مجنوں لیلا لیلا پکارتا صحراؤں میں پھرتا تھا۔ تو مجنوں جیسے لوگوں اور فرہاد جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی، انہی دیوانوں کی وجہ سے ہی عشق کا جذبہ قائم و دائم ہے، اور اس جذبے کا جو بھرم ہے، وقار ہے، وہ انہی کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ شاعرہ نے اس شعر میں ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ عشق میں کبھی بھی انجام یا نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ہی یہ سوچا جاتا ہے کہ اس عشق کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ اگر انجام کی فکر رکھی جائے گی تو وہ عشق پختہ نہیں ہے بلکہ خام ہے، بقول علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے بھی اس عشق کو خام کہا ہے کہ جو نفع و نقصان کی فکر میں رہتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعرہ بالکل صحیح کہتی ہیں، یہاں پہ انہوں نے دشت جنوں کی تلمیح استعمال کی ہے کہ مجنوں جیسے دیوانوں کی وجہ سے ہی ریگستانوں کی رونق برقرار ہے۔ اگر یہ عشق کے متوالے اپنی محبت و وفا کا صلہ مانگیں یا انجام کی فکر کریں تو پھر اس عشق و جنوں کا وقار اور رعب و دبدبہ کہاں رہ سکتا ہے؟ یعنی اگر ہم بھکاری بن جائیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ اس جذبے کا کوئی فائدہ ضرور ہونا چاہیے تو پھر عزت و وقار جاتا رہے گا۔
تو عقل و عشق کے موازنے میں اقبال نے عشق کو اسی لیے عقل پہ ترجیح دی کہ عشق نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے اس عاشق کے من کی مراد پوری ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ جذبہ عشق کی سربلندی کے لیے، سر کٹانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی لیے تو دشت جنوں کا بھرم ازل سے قائم ہے، اور انہی دیوانوں کی وجہ سے، انہی عشق کے متوالوں کی وجہ سے یہ رعب و دبدبا اور یہ عزت جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اور یہاں پہ شاعرہ نے بالکل درست کہا ہے کہ اگر جو ہے انجام کی فکر رکھی جائے گی تو پھر اے ادا اس کی ساکھ برقرار رہنا بہت مشکل ہے۔ اس سلسلے میں آپ ایک شعر دیکھیے گا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جی، تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس غزل کی تشریح کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس تشریح سے کچھ فائدہ جو ہے وہ ملتا ہے تو ضرور جو ہے وہ کمنٹس کے ذریعے سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔